نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون صدق اللہ العظیم۔ بے شک قرآن پاک کو ہم ہی نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سامعین حضرات، ابھی میں نے فیس بک کو جب کھولا تو اس کے اندر میں نے ایک لعنتی کے الفاظ سنے، جس کے الفاظ نے میرے سینے کو پارا پارا کر دیا۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، وہ اپنی اس ناپاک زبان سے کیا الفاظ اختیار کر رہا ہے کہ قرآن پاک کے اندر کچھ آیتیں ایسی ہیں جو تحریف کر کے قرآن کے اندر داخل کی گئی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی اترتی تھی تو اسی وقت منوان جو ہے وہ صحابہ کے ذریعے سے سرکار کائنات نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کتابت کر کے محفوظ رکھ لیتے تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے جو قرآن پاک ہمارے نبی اکرم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترا تھا، اس کے اندر کتنے صحابہ اکرام، تابعین، طب تابعین، غوث کتب، ائمہ مجتہدین، اولیاء اعظام، محدثین اعظام گزر چکے ہیں۔ اس قرآن پاک کے اندر ایک شد و مد، ایک نقطے کی بھی جو ہے وہ تبدیلی نہیں آئی۔ مجھے افسوس ہے وہ لعنتی، وہ حبیث جس کی شکل کو دیکھو کیا وہ سید کہلانے کے یا مسلمان کہلانے کے لائق ہے؟ کیا وہ مسلمانوں کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے؟ وہ کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے مسلمانوں کے دلوں کو مجروح کر رہا ہے، اور تاکہ مسلمان قوم کا جو ہے وہ خون گرم ہو۔ مسلمان اتنے پاگل نہیں ہیں، اتنے کم سمجھ نہیں ہیں، علم رکھنے والے ہیں۔ کیا دین کا وہ ٹھیکیدار بن گیا ہے؟ کیا اس نے قرآن پاک کے بارے میں ایسے الفاظ اختیار کیے؟ اور میڈیا والے بھی جو واہ واہ کر کے بار بار پوچھتے ہیں۔ اس سے پہلے جن آیت کے بارے میں بات کی تھی وہ علماء نے جو اپنے طور پر ان کے جواب جو ہے وہ دے دیے ہیں۔ آج یہ حدیث جو ہے سپریم کورٹ میں جا کر یہ ریٹ کرتا ہے کہ 26 آیتیں یا 26 صورتیں جو ہے یہ قرآن کے اندر تحریف کی گئی ہیں، ان کو نکالا جائے۔ نعوذ باللہ، یہ قرآن پاک کا ایک معجزہ ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ جو ہے مسلمانوں کے حفاظ اکرام کے سینے کے اندر محفوظ ہے۔ اس کے بارے میں کوئی سوچ نہیں سکتا۔ میں تمام اہل اسلام سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر اس کے بارے میں کارروائی کے لیے لائے عمل جو ہے وہ ترتیب دیا جائے۔ اور میں اپنے بھائی اہل تشیع حضرات سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنا رد عمل ظاہر کریں، کیونکہ انہوں نے ہمارے مسلمان بھائیوں کا، نوجوانوں کا جو ہے ایک حساب سے قتل کیا ہے۔ ہمیں قرآن سے محبت ہے، ہمیں اتنی محبت ہے، ہمارا گھر، ہمارے بیوی بچے، ہمارا سب کچھ لٹ جائے تو ہم برداشت کر سکتے ہیں، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن پاک کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں تمام اپنے پڑھے لکھے علماء حضرات سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی یک جٹ ہو کر اس کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے کارروائی کریں۔ اور خاص کر میں اپنے اہل تشیع حضرات سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں اپنا موقف ظاہر کریں، کیونکہ اس نے یہ ایسا کیا ہے کہ بھئی قرآن کے اندر جہاد کا ذکر آیا ہے۔ اس سے پہلے بھی اس کے جواب جو ہے ہمارے علماء اکرام دے چکے ہیں۔ اس نے جو ہے ہمارے جیسے جتنے بھی مسلمان لوگ ہیں ان کے دلوں کو مجروح کیا ہے۔ تو اس کے اوپر میں لعنت بھیجتا ہوں، اور خاص کر علماء حضرات جتنے ہیں ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اکٹھے ہو کر اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اور اہل تشیع حضرات سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنا موقف ظاہر کریں تاکہ اس خبیث کے خلاف جو ہے کارروائی کی جائے۔ اس کے اوپر جتنی بھی لعنت بھیجی جا سکے وہ بھیجی جائے۔ اور پہلے آپ نے وہ شکل کو دیکھے، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے؟ کیا اور مسلمان کوئی نہیں ہے؟ آج سے 1400 سال پہلے جو انبیاء اکرام، صحابہ اکرام، تابعین، طب تابعین، غوث کتب، ائمہ مجتہدین، اولیاء اعظام، محدثین اعظام اور حفاظ اکرام جن کا دن و رات اس قرآن کے اوپر اپنی زندگی وقف کر دی ہیں،
وہ نہیں جانتے. آج یہ کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ مسلمانوں کے دلوں کو مجروح کیا جائے اور ان کے خونوں کو گرم کیا جائے. میں مختصر سی یہ ویڈیو آپ نے ڈال رہا ہوں. جتنے بھی میرے ساتھی ہیں وہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور آپ نے اپنے جہاں تک ہو سکے وہ پہنچائے تاکہ اکٹھے ہو کر اس خبیث کے خلاف جو ہے کارروائی کی جا سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.